الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عزیزان محترم، بزرگان عزیز، 4 چیزیں کورس کے طور پر ماہ رمضان میں بیان کی گئی. روزہ رکھنا، کتب علیکم الصیام، تلاوت قرآن کرنا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، دعا و اعمال اور شب قدر کے اعمال، صبح کی دعا افتتاح ہو یا ہر نماز کے بعد کی دعا یا علی و عظیم ہو، اس کے لیے اذا سألک عبادی انی فانی قریب. جب بھی کوئی بندہ مجھ سے کوئی سوال کرتا تو میں اس سے انتہائی قریب ہوں، اس کی بات سنتا بھی ہوں، اس کی دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہوں. اور چوتھا وظیفہ لا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، آخری 10 دن ماہ رمضان کے اعتکاف کی حالت میں گزاریں جو سب سے افضل ہے. یہ 4 وظیفے پر قرآن مجید نے خود مسلسل سورہ بقرہ کی 183 آیت سے 187 آیت تک بیان کیا. پھر نتیجہ دیا کہ جب کوئی ڈاکٹر نسخہ لکھ دیتا ہے تو دوائی بند کرنے سے پہلے اس کے ٹیسٹ کرتے ہیں کہ اب یہ علاج صحیح ہوا یا نہیں. ٹیسٹ کی رپورٹ صحیح آئے تو پھر دوائی بند کی جاتی. تو قرآن مجید جب یہ وظیفہ نسخہ بیان کر رہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان کے روزے مکمل ہونے کے بعد ہم اپنا ٹیسٹ کریں گے کہ ہم ماہ رمضان کے روزے میں کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے. اس کے لیے دیکھا جائے گا. قرآن نے خود نے بتایا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، دیکھو کہ تم نے دوسروں کا مال کھانا بند کر دیا اور گناہوں سے بچنا شروع کر دیا، تو اس کا مطلب تمہارا ٹیسٹ صحیح ہوا ہے، تمہارے روزے صحیح ہوئے، تمہارے ماہ رمضان کے اعمال صحیح ہو گئے، ورنہ تمہیں اور علاج کی ضرورت ہے. اور لعلکم تتقون بتا رہا کہ ہر آدمی متقی نہیں بنتا ہے. کچھ لوگ جو جد و جہد کرتے ہیں وہی متقی بنا کر، جو گناہوں کو چھوڑنے کا پختہ ارادہ کرتے ہیں اور ارادے کے بعد اس گناہ کو ترک کرنے کے لیے جو جو وسائل چاہیے اس پر عمل کرتے ہیں، تب جا کے وہ تقوی کے پہلی منزل میں داخل ہوتا ہے. یعنی گناہوں سے بچنا. اور گناہوں سے بچنے کے لیے عرض کیا انسان کو موت اور قبر یاد رہے، اور دوسری چیز یہ کہ شرعی مسائل جو روزمرہ زندگی میں پیش آتے ہیں وہ سیکھنا ضروری ہے. اس کے بغیر انسان الٹے سلٹے سیدھے مسائل انجام دے گا، وہ کبھی متقی بن ہی نہیں سکتا علم کے بغیر. شیخ علی کر کے حلہ میں ایک شخص رہا کرتا تھا. شیخ علی حلہ کسی زمانے میں ہمارا حوزہ علمیہ نجف اشرف سے کچھ زمانے تک حلہ میں منتقل ہو گیا تھا، جب علامہ حلی اور ان کے ماموں محقق حلی کا زمانہ چل رہا تھا. اور اس کی خاص وجہ تھی، اور وہ وجہ یہ تھی کہ ہلاکو خان نے ہر جگہ حملہ کیا ہوا تھا. وہ جس شہر میں جاتا تھا سارے مردوں کے سر اڑا کر کے مینار بناتا تھا، عورتوں کو کنیز بنا لیتا، بچوں کو غلام بنا لیتا. یہ اس کا طریقہ تھا. جب اس کا گزر عراق سے ہوا تو سارے مومنین
ہلا میں آ کر کے محفوظ ہو گئے. کیوں؟ ایک عالم کی وجہ سے جو بچ گئے سب. اس کا نام تھا ابن طاؤوس. اس لیے کہ ہلاکو خان جب ہلا پہنچا تو اس نے پیغام بھجوایا. اس وقت جو شیخ ابن طاؤوس اس نے ہلاکو خان سے کہا میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. شیخ ابن طاؤوس جو ہے وہ ہلاکو خان سے ملاقات کرنے کے لیے گیا. ہمارے ایک بہت جلیل القدر مقدس صاحب مقدس عالم کے جن کی امام زمانہ علیہ السلام سے کئی ملاقاتیں ہوئیں، شیخ ابن طاؤوس، اور کہا کہ جو ہے میں ہلاکو خان سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں اور اس کو سمجھاؤں گا کہ ہمارے شہر پر حملہ نہ کرے، وہ ہلا پر حملہ نہ کرے. چنانچہ ہلاکو خان سے ملنے کے لیے گیا تو آپ دیکھیں ہلاکو خان جو ہے اس سے کہا کہ آپ ہمارے شہر پر حملہ نہ کریں. تو ہلاکو خان نے بہت عجیب سوال کر دیا. ہلاکو خان نے کہا اچھا پہلے یہ بتاؤ کہ میں اپنی مرضی سے آیا ہوں یا اللہ کی مرضی سے آیا ہوں؟ بتاؤ. اب یہ کتنا مشکل سوال تھا کہ اگر کہیں کہ اگر میں اپنی مرضی سے آیا ہوں تو تم کون مداخلت کرنے والے؟ ہلاکو خان. تو ہلاکو خان چنگیز خان کا پوتا تو تم مداخلت کرنے والے کون ہوتے ہو؟ اور اگر کہے کہ اللہ کی مرضی سے آیا ہوں تو کہے اللہ کی مرضی میں آپ لوگ مداخلت کر رہے ہیں، جس اللہ کو آپ مانتے ہیں. اب دونوں طرف سے پھنسے ہوئے کس طرف جواب دیں؟ یہ جواب جو ہے بڑا مشکل تھا، لیکن شیخ ابن طاؤوس نے یہ اتنا بہترین جواب دیا کہ جس جواب پر ہلاکو خان بھی خوش ہو گیا اور خوش ہو کر ہلا شہر کو چھوڑ دیا. اس نے کہا ٹھیک ہے، تم نے جو جواب دیا بہت ہی معقول اور بہت مناسب ہے. شیخ ابن طاؤوس نے ہلاکو خان سے کہا کہ نہ تو تم اپنی مرضی سے آئے ہو نہ اللہ کی مرضی سے ہو، بلکہ یہ ہمارے گناہ ہیں جس کی وجہ سے تم ہمارے شہر کو مسلط ہو گئے. اتنا اس کو خوش کیا، اتنا ہلاکو خان کو پسند آیا کہ جس کی وجہ سے کہا کہ ہاں میں تمہارے شہر کو چھوڑ دیتا ہوں. اور جو ہے ورنہ سارے مومنین کے سر کاٹ کے وہ پورا مینار بناتا تھا اور عورتوں کو جو ہے وہ کنیز بناتا تھا، بچوں کو غلام بنا لیتا تھا. یہ ان کا طریقہ تھا. منگول لوگوں کا، تاتاری اور وحشی لوگ تھے وہ تو بالکل ان کا طریقہ. اگر آپ کو اس کی جھلکیاں دیکھنی ہیں تو جو سیریز آ رہی ارطغرل کی یا عثمان کی جو سیریز آ رہی ہے اس کے اندر جو ہے منگول کے کچھ کردار کہ کیسے جنگلی و وحشی قسم کے لوگ ہیں. اس میں دیکھیں کہ کس طرح سے وہ تاتاری انتہائی وحشی اور انتہائی ظالم و انتہائی انسانی خون پینے والے، انسان کا گوشت کھانے والے ہیں. ایسے وحشی لوگ ہیں اور ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کو کوئی جو ہے انسانی خون کی پرواہ نہیں ہے، انسان کی آبرو کی پرواہ نہیں ہے، انسان کے مال و دولت کی پرواہ نہیں ہے. وہ سب کو آگ لگا دیتے، پورے شہر کو آگ لگا دیتے. چنانچہ شہر ہلا ایک عالم کی وجہ سے بچ گئے. جب جو یہ ہلا کو امان دے دی ہلاکو خان نے تو جتنے بھی اطراف کے اندر شیعہ حضرات رہتے تھے سب کے سب ہلا آ گئے اور کہا ہلا شہر کو تو امان ملی ہوئی ہے، اس لیے ہمیں بھی خود بخود امان مل جائے گی. اس بہانے سے ہلا شہر جو ہے بہت وسیع طور پر مرکز بن گیا شیعوں کا ہے اور حوض علمیہ وہاں پر منتقل ہو گئے. اس کا اصل سبب یہ تھا. جب حوض علمیہ وہاں منتقل ہو گیا تو یہ شیخ علی صاحب بھی ہلا میں رہا کرتے تھے. شیخ علی صاحب ذرا بہلول دانا کی طرح پاگل قسم کے آدمی تھے، عشقی پاگل قسم کے آدمی تھے. وہ جب بھی جو ہے کسی شیعوں پر ظلم ہوا کرتے تھے، چاہے شخصی ظلم ہو، بھائی بھائی پر ظلم کرے، بیٹا باپ پر ظلم کرے، بیٹا ماں پر ظلم کرے، بھائی بہن پر ظلم کرے، جیسے بھی، یا جو ہے کسی محلے میں ظلم ہو جائے، کسی جو ہے مومن نے کسی مومن پر ظلم کر دیا، کوئی یا بڑے عالمی پیمانے پر ظلم ہو جائے تو وہ جنگل میں جا کر ہلا کے وہ امام زمانہ علیہ السلام کو پکارا کرتا تھا. چاروں طرف گھوم کے جو امام زمانہ علیہ السلام کو پکارتا تھا کہ مولا آپ آ جائیے، دیکھیے کتنے جو مومنین پر ظلم ہو رہے ہیں، اور اگر جو ہے آپ اس وقت جو ہے نہیں آ رہے تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کیوں نہیں آ رہے. آپ کے چاہنے والے 313 تو کچھ 313 کے
کتنے ہی ہزاروں افراد ہیں جو آپ کے چاہنے والے، جلد از جلد ظہور کیوں نہیں؟ اگر وہ 313 سے کم ہوتے تو ہم کہتے کہ آپ جو ہے ظہور نہیں کرے گا، آپ کا ساتھی نہیں، لیکن اب تو اتنے سارے آپ کے ماننے والے موجود ہیں، آپ کیوں ظہور نہیں کر رہے ہیں؟ یہ جو ہے جنگل میں جا کر چاروں طرف گھوم کے پکارا کرتا تھا شیخ علی، دیوانہ وار، بہلول دانا کی طرح، بہلول دانا کی طرح جو بالکل عشق کے اندر بھرپور اور امام زمانہ کی محبت پہ ہر وقت گھوم کے جنگل میں پکارا کرتا کہ مولا اب تو آ جائیے، اتنے ظلم ہو رہے ہیں اور آپ کے ساتھی بھی موجود ہیں، اس کے باوجود آپ کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ ایک مرتبہ جنگل میں پکار رہا تھا کہ کسی نے شیخ علی کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اس نے کہا مجھے ڈسٹرب نہیں کرو، میں اپنے امام کو یاد کر رہا ہوں، میں جو امام کو یاد کرنے میں مگن ہوں، میں ابھی اس وقت عشق کی کیفیت میں، مجھے ڈسٹرب نہیں کرو۔ پتہ چلا وہ امام زمانہ خود جو ہے وہ کندھے پر ہاتھ رکھنے والے۔ عشق کے عالم میں تھا نا وہ، تو جو ہے امام کی محبت پہ پکار رہا تھا مسلسل۔ کہا کہ بھائی تم کس کو پکار رہے ہو؟ کہا میں اپنے زمانے کے امام۔ کہا بھائی میں آ گیا ہوں، انہیں بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ مولا، ایک مرتبہ قدموں میں گر گئے، کہا مولا اتنے ظلم ہو رہے شیعوں پر، پھر بھی آپ تشریف نہیں لائے، آپ کے چاہنے والے اتنے زیادہ ہو گئے، اس کے باوجود اگر تعداد کم ہوتی تو ہماری سمجھ میں آتا، اب تو اتنی تعداد ہے، اس کے باوجود جو ہے آپ کیوں تشریف نہیں لا رہے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے کہا کہ صحیح معنوں میں ہمارے چاہنے والے تم ہو یا اس شہر ہلہ کا قصاب، ایک قصائی ہے، وہ ہمیں چاہنے والا ہے، باقی سب کہنے کے جو ہے نام کے بہت ہے، اجل اللہ تعالی فرجہ کہنے والے بہت ہیں، نام کے پکارنے والے بہت ہیں، لیکن کام کے نہیں ہیں۔ ہمیں کام کے افراد چاہیے، کام کے افراد جو ہے وہ اس کی پہچان امام نے بتائی کہ کام کے افراد کیسے ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں کام کے افراد چاہیے، ہمیں خالی نام کے پکارنے والے نہیں چاہیے۔ کوئی جو ہے دعائے ندبہ پڑھ رہا ہے، کوئی اجل اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، کوئی جو ہے وہ فرج کی دعا پڑھ رہا ہے، اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن پڑھ رہا ہے، یہ ٹھیک ہے، لقلقۂ زبانی بھی ہونا چاہیے، لیکن دل کی گہرائی سے واقعاً ہمارے آنے کی طلب رکھتا ہو اور ہم جیسا کہیں ایسا عمل کرنے والا آدمی۔ من تبعانی فہو منی، حضرت ابراہیم کی دعا ہے جو ابراہیم سورہ میں 8ویں نمبر کی آیت کے اندر آیا کہ جو ہماری اتباع کرتا وہ ہمارا ہے، جو اتباع نہیں کرتا، بات نہیں مانتا، تو ہمارا کہاں سے ہو گیا؟ چنانچہ اصول قرآن میں دیا، جو اتباع کرے وہ ہمارا ہے۔ کہا کہ اچھا جاؤ، تم اپنے دوست قصائی کو لے کر کے جاؤ، اس شب جمعہ میں تمہارے گھر پر آؤں گا، اور جتنے بھی تمہارے نزدیک مقدس ترین افراد ہیں ان کو جمع کر کے اپنے صحن میں جمع کرنا، صحن میں جمع کرنا، میں آؤں گا، اور آنے کے بعد پھر تم دیکھنا کہ کون جو ہے میری اتباع کرنے والا ہے اور مجھے چاہنے والا ہے۔ جو ہے پکارنا الگ چیز ہے اور کون اتباع کرنے والا ہے وہ الگ چیز ہے۔ چنانچہ شب جمعہ، ہاں پھر امام علیہ السلام نے کہا کہ اس قصائی سے کہنا کہ کچھ بکریاں جو ہے، بکرے جو ہے، دمبے بکرے جو ہے، وہ چھت کے اوپر لا کے پہلے سے ہی رکھ دینا، اور جو ہے اس کا اب کوئی اعتراض کرنے والا ہوتا تو کہتا ہے مولا آپ کے ظہور میں بکروں کا کیا کام ہے ادھر میں؟ لیکن جو ہے وہ اتباع کرنا ہے، اس میں ہمیں نہیں پتہ کہ امام کس لیے منگوا رہے ہیں، لیکن آپ آخری میں دیکھیں کہ بکروں کا بھی کام ہے، ہاں بکروں کا بھی کام ہوتا ہے کبھی۔ چنانچہ کا چھت کے اوپر بکرے لے کر آنا، چنانچہ چھت کے اوپر بکرے لے کر گئے۔ اب سب لوگ بڑے بڑے جو ہے وہ دعائیں کرنے والے علماء، عرفاء، اور بڑے بڑے داڑھی والے، بڑے بڑے امام والے، اور جو ہے کوئی دعائے فرج پڑھ رہا ہے، کوئی اللہم اجل فرجہ پڑھ رہا ہے، کوئی دعائے اللہم کل ولی کل حجت ابن فرج پڑھ رہا ہے، کوئی دعائے ندبہ پڑھ رہا ہے، سارے جو امام کی جو ہے پکارنے کی دعائیں آ رہی ہیں۔ اب جو ہے مغرب کی شب جمعہ کی مغرب کے بعد سے وہ دعاؤں میں مشغول ہوئے کہ امام ظہور کر جائیں۔ چنانچہ آدھی رات کے بعد دیکھا کہ آسمان سے نور کی سواری شیخ علی کے گھر پر اتر رہی ہے، تو سب سمجھ گئے کہ امام زمانہ علیہ السلام تشریف لے کر آ گئے۔
سب سمجھ گئے کہ ہاں امام علیہ السلام تشریف لے کر آ گئے. اب جب تشریف لے کر آ گئے تو ایک مرتبہ قصائی کو بلایا کہ آپ قصائی کو اوپر بھیجیں. سب لوگ نیچے بیٹھے تھے، قصائی کو کہا کہ اوپر آ جاؤ. اب قصائی اوپر گیا تو ایک مرتبہ کسی کو نہیں پتہ کہ بکرے اوپر ہے یا نہیں. قصائی اوپر گیا تو قصائی سے کہا کہ تم اپنے پیروں کے پاس اس بکرے کو ذبح کرو. اب جب وہ ذبح کیا تو اس کا خون بہتا ہوا نالیوں سے نیچے کی طرف ٹپکنے لگا. تو ایک مرتبہ لوگ سمجھے کہ بھائی قصائی اوپر گیا تھا، امام زمان علیہ السلام نے اس کو ذبح کر دیا اور خون بہہ رہا ہے. کیوں ان کو پتہ تھوڑی تھا کہ بکرے اوپر رکھے ہوئے ہیں. ایک جو ہے خون بہتا ہوا. پھر جو ہے ایک مرتبہ شیخ علی کو آواز دی کہ شیخ علی اوپر آئیے. اب وہ جو امام زمانہ علیہ السلام کو شیخ علی صاحب پہنچے تو پھر اس سے کہا کہ اچھا دوسرا بکرا بھی، اس قصائی سے کہا کہ دوسرا ذبح جو ہے شیخ علی کے پیروں کے پاس ذبح کرو. وہ جو ہے ذبح کیا تو اس کو خون بہتا ہو پھر نالیوں کے پاس سے جو نیچے وہ صحن کے اندر ٹپکنے لگا. کہا لو بھائی اس کا بھی کام تمام ہو گیا. نہیں، دو آدمی اوپر گئے، دونوں کا کام تمام ہو گیا. اب کہا کہ تم اتنے سارے آدمیوں سے کوئی بھی ایک اوپر آ جائے. ایک نے دوسری کہا بھائی تم چلے جاؤ. کہا تم کیوں مجھے کہہ رہے، تم خود کیوں نہیں جا رہے والے. دوسرے نے تیسرے کو، تیسرے نے چوتھے کو، کوئی جانے کو تیار ہی نہیں اوپر. امام زمانہ علیہ السلام بلا رہے لیکن کوئی جانے کو تیار ہی نہیں. کسی کی ہمت نہیں ہو رہی کہ جائے. تو ایک مرتبہ شیخ علی نے امام زمانہ علیہ السلام سے کہا کہ ارے اتنی دیر سے بلایا ہو، کوئی آ ہی نہیں رہا. نہیں شاید جو آپ نے کوئی نام لے کے نہیں بلایا اس لیے کوئی نہیں آ رہا ہے. کہا کہ ٹھیک ہے جو ہے میں جو ہے نام لے کے جو ہے آپ نے بلائیں گے. تو کہا امام نے کہا کہ بھائی کس کا نام لو، کوئی ہے ہی نہیں صحن میں. جا کے دیکھو. جو چھت پر سے جھانک کے دیکھا تو کوئی چھت پہ ہوا صحن میں کوئی تھا ہی نہیں. سب لوگ فرار کر گئے تھے. امام زمانہ بلائیں گے اوپر سے ذبح کر دے گا. کہا یہ حالت ہے ان لوگوں کی. اب ان کے اوپر کیا بھروسہ کیا جا سکتا ہے کہ تھوڑا سا خالی جو ہے تھوڑی سی قربانی جو ہے دیکھی بھی نہیں ابھی، اس کے باوجود اتنا گھبرا کر کے بھاگ رہے ہیں تو میدان جنگ میں کہاں جو ہے میرا ساتھ دیں. ایسے لوگوں پر تھوڑی کوئی بھروسہ کیا جا سکتا ہے. تو پھر جب یہ واقعہ ہو گیا تو ایک مرتبہ حلہ شہر پہ شیخ علی نے اس گھر کو بنوایا. ایک طرف سے دیکھے تو مسجد نظر آتی، دوسری طرف سے دیکھے تو امام باڑہ نظر آتا ہے، اور تیسری طرف سے دیکھے تو گھر نظر آتا ہے. تین جو اس طرح کی شکل کا بنایا. سمجھ میں لوگوں کو نہیں آ رہا تھا یہ کون سا گھر ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ گھر ہے یا مسجد ہے یا امام بارگاہ ہے. وہ علاقہ جس علاقے میں امام زمانہ علیہ السلام نے آ کے نماز پڑھی تھی، شیخ علی نے اس کو مسجد بنائی امام زمانہ کے نام سے. اور اسی علاقے میں جہاں پر امام علیہ السلام آ کے ٹھہرے ہوئے تھے اور یہ عمل واقع ہوا تھا، اس کو امام بارگاہ بنا دیا اور باقی حصہ اپنے گھر کے رہنے کے لیے رکھا. تو امام علیہ السلام کے آنے کی برکت سے حلہ شہر میں شیخ علی نے ایک عجیب و غریب قسم کا مکان بنایا، جس میں ایک طرف سے مسجد، دوسری سے امام بارگاہ، تیسری سے رہنے کے گھر. یہ عجیب و غریب گھر جو ہے حلہ شہر میں وجود میں آ گیا اور تمام لوگوں کی آزمائش ہوگی کہ وہ موقع پر کتنا کام دینے والے ہیں. آپ نے ہارون مکی کا واقعہ سنا ہوگا کہ ایک دفعہ جو ہے خراسان سے چھٹے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں کہا مولا آپ تشریف لے کر آئیے. جو ہے آپ جو ہے قیام کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے نام پر تو دوسرے قیام کر رہے ہیں، حکومت حاصل کر رہے ہیں. اگر آپ خود آل محمد میں سے وہ لوگ یا لسارت الحسین، یعنی مولا حسین کے قتل کا اور خون کا بدلہ لینے کا نعرہ لگا کر حکومت حاصل کر رہے ہیں، آپ تو خود جو ہے امام حسین کے اولاد میں سے آپ اگر نعرہ لگائیں تو دوسروں سے زیادہ آپ کی حمایت کی جائے گی. آپ کیوں قیام نہیں کر رہے ہیں؟ تو اس وقت جو ہے کہا کہ ہمارے چاہنے والے کہاں ہیں؟ کہا پورا خراسان صوبہ آپ کا بھرا ہوا، سب آپ کے چاہنے والے، اور ہر جگہ آپ کو کتنے ہی شیعہ ہیں. کہا اچھا وہ ہمارے چاہنے والے ہیں. کہا ہاں ان چاہنے والوں میں خود بھی شامل ہوں اور میں بھی آپ کا جو ہے انتہائی مخلص شیعہ ہوں. کہا اچھا وہ جو کنیز نے تنور روشن کیا ہے جس میں تندور روٹی پکائی جاتی ہے، تنور روشن کیا ہے، جا کر کے اس میں جا کر بیٹھ جاؤ. اس کا مولا میں نے کیا قصور کیا جو مجھے زندہ جلا رہے آگ کے اندر، زندہ مجھے جو ہے
جلانے کی وجہ کیا؟ آپ کو کیا فائدہ ملے گا اس سے کہ مجھے جو آپ زندہ زندہ آگ میں جلا رہے ہیں؟ اتنی دیر میں ہارون مکی باہر سے آئے. ہارون مکی آئے, سلام کیا, مولا سلام, کہا وعلیکم السلام, جا کر یہ تندور میں بیٹھ جاؤ. کچھ پوچھا نہیں کہ کیوں کیا, کوئی بیک گراؤنڈ بھی کچھ معلوم نہیں ہے. لیکن ہارون مکی کو سارے خالی امام نے کہا کہ جا کر کے تندور میں بیٹھ جاؤ. وہ جا کر فوراً تندور میں بیٹھ گیا, اور امام علیہ السلام نے اس کے اوپر ڈھکنا بھی ڈھک دیا. تو اب جو ہے وہ خراسان سے آنے والا تل ملا رہا ہے, جو ہے کروٹیں بدل رہا ہے کہ بھائی یہ تو امام نے زندہ زندہ ہارون مکی پہ آیا تھا, خالی سلام کیا تھا, امام نے جو ہے کہ تندور میں بٹھا دیا اس کو, اور اس پر سے ڈھکنا بھی ڈھک دیا ہے نہیں. تو یہ کیا ہو گیا؟ امام علیہ السلام پوچھ رہے ہیں اچھا وہ خراسان کے حالات کیسے, کتنی فیصد ہماری آبادی ہو, کیا کرتے ہیں؟ وہ تل ملا رہا ہے, وہ جو ہے کپٹے بدل رہا ہے کہ بار بار جو ہے وہ حیران ہے کہ جو ہے اس کو بیچارے کو جلا دیا, راکھ کر دیا, اور جو ہے امام علیہ السلام مختلف سوال کرتے جائے. کہا مولا وہ تو جل کے راکھ ہو گیا ہوگا, آپ نے اس کو جلتے تندور میں ڈال دیا, اوپر سے ڈھکنا بھی ڈھک دیا. کہا جا کر کے دیکھو. دیکھا تو جو ہے ہارون مکی نہ صرف یہ آگ میں نہیں جل رہا تھا, بلکہ جو ہے حضرت ابراہیم والا معجزہ وہاں پر پیش آیا کہ وہ آگ سے کھل رہے تھے, اور آگ جو ہے گل و گلزار ہو گئی. جس طرح حضرت ابراہیم کے لیے آگ گل و گلزار ہو گئی تھی, حضرت ہارون مکی کے لیے بھی چھٹے امام نے اس تندور میں گل و گلزار آگ کو کر کے بتایا. ایک درود بھیجتے محمد و علیہ. اس خراسانی سے کہا اچھا یہ بتاؤ ہارون مکی جیسے کتنے افراد؟ کہا مولا اس پہ ایسا تو کوئی ایک آدمی بھی نہیں ہوگا, ایسی قربانی دینے والا, کوئی اندھی قربانی دینے والا تو کوئی ایک آدمی بھی نہیں ہوگا. کہا ہمیں ایسے آدمی چاہیے جو کہے اس کی اطاعت کرے, جو کہے اس کو مانے, اس میں سوال چوں چرا نہیں کرے, اس کو جو ہے جو حکم دیا گیا وہی عمل کرے تو ہمارے کام کرے, ورنہ وہ اپنی مرضی چلانے والا تو ہمارے کس کام کرے؟ ہمیں تو عین موقع جنگ کے موقع پر چھوڑ کے بھاگ جائے گا تو ہمارے کیا کام کریں گے؟ ہمارے ایسے 313 افراد جیسے سلمان فارسی تھے, ابو ذر غفاری تھے, مالک اشتر تھے, یا ابن طاؤس تھے مثلا. یہ جو ہے اس قسم کے لوگ کہ جو اپنی پوری طریق سے اطاعت کرنے کے لیے تیار تھے ہارون مکی کی طرح. تو وہ 313 ایسے افراد ہوں گے جو 313 امام کے ساری دنیا میں جب حکومت ہو جائے گی تو 313 امام علیہ السلام صوبے بنائیں گے, ہر صوبے کا ایک گورنر ہوگا, وہ یہی 313 افراد ہوں گے. ایک درود بھیج دے محمد و آل محمد. عزیزو, ایک تو جو ہے انسان کو اطاعت کرنا ہے اور قبر کو یاد رکھنا ہے, تو دوسری طرف شرعی مسائل روزمرہ زندگی میں پیش آتے رہتے ہیں, وہ بھی سیکھنا ضروری ہے. اس کے بغیر انسان متقی کبھی بن ہی نہیں سکتا, کیونکہ غلط صلت احکام انجام دے گا وہ کیسے متقی بنے گا. اس لیے اگر سحری کے موقع پر اگر وہ لقمہ کھا رہا ہے, لقمے کے دوران اس کو پتہ چل جائے کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا, اذان آ گئی, تو لقمے کو نگلنا جائز نہیں. لقمے کو اگل دے, اور اگل کر کے تھوک دے, ورنہ اگر نگل لے تو روزہ بھی ٹوٹ جائے گا, گناہگار بھی ہے, اور کفارہ دینا بھی, جان بوجھ کے روزہ توڑنے کے سے کفارہ دینا بھی واجب ہے, ایک کفارہ دینا پڑے گا. تو یہ اس پر ذمہ داری بنے. اس طرح اگر کوئی شخص بھولے سے کھانا کھا لے, یعنی اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ میرا روزہ ہے, تو یاد نہ رہنے کی صورت میں جو کھانا کھایا ہے یا چائے پی ہے یا شربت پیا ہے وہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا, روزہ کنٹینیو ہے. اگر غلطی سے کھا لے تو کھا لے پی لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن تھوک ایک ایسی چیز ہے, تھوک کہ اس کو جان بوجھ کے بھی انسان پی لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹا کرتا ہے تھوک سے. ہاں البتہ استمنا سے روزہ ٹوٹتا ہے, احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. احتلام یعنی نیند کی حالت میں انسان سے مادہ منویہ خارج ہو جائے, تو ایسی صورت میں بے اختیاری طور پر خارج ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹا کرتا. البتہ غسل جنابت واجب ہوتا ہے, اس کے بعد جو ہے نماز پڑھنا ہے. نجاست کی حالت میں جو ہے نماز نہیں پڑھ سکتے. 2 روزہ بلغم اگر نکل لیا جائے, بلغم, 2 روزہ بلغم اگر نکل لیا جائے, 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 2
ہاں بلغم جو ہے منہ میں آنے کے بعد آغا سیستانی کے نزدیک روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن گناہ گار ہے، کیونکہ گندی چیزیں کھانا حرام ہوا کرتے، بلغم گندی چیزوں میں شمار ہوتی، لیکن باقی مراجع کے ہوں تو بلغم سے روزہ ٹوٹ بھی جایا کرتا ہے اور حرام بھی ہے، اور اس کے نتیجے میں بلغم چونکہ حرام ہے کھانا، اس لیے 3 کفارے بھی واجب ہوں گے باقی مراجع کے نزدیک، اور سیستانی کے نزدیک بلغم کھانے کی، بلغم نگل لینے کی اجازت ہے، اور اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، صرف یہ کہ گناہ گار ہے کیونکہ گندی چیزیں کھانا حرام ہے، بلغم کا مسئلہ۔ تو احتلام اگر ہو جائے تو غسل کر کے نماز پڑھے کیونکہ نجس ہو گیا، لیکن اگر احتلام نہیں ہے بلکہ جان بوجھ کے انسان اپنے مادہ مناویہ کو ہاتھ یا کسی اور چیز سے نکالتا ہے تو اس کے نزدیک روزہ ٹوٹ بھی جائے گا، گناہ گار بھی ہے، توبہ کرنا بھی واجب ہے، اس روزے کی قضا بھی کرنا اور 3 کفارے دینا، کیونکہ حرام چیز سے اس نے روزہ افطار کیا، 3 کفارے دینے، یعنی 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 60 روزے رکھنا جس میں سے 31 مسلسل روزے رکھنا ہے، مسلسل، اور ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ چنانچہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ چند احکام آپ کے سامنے شرعی مسائل کے عنوان سے پیش کیے۔ بعض احکام ایسے ہوتے کہ انسان جو ہے، ایک جو ہے امام علیہ السلام کی حدیث بھی چھٹے امام کی، لا حیاء فی الدین، دین کے مسئلے میں حیا اور شرم نہیں ہوا کرتی ہے، اور بہت سارے مسائل ایسے کہ جو انسان کو سیکھنا ضروری، نہیں سیکھے گا تو بعد میں بہت پچھتائے گا کہ ہم نے یہ مسائل پہلے کیوں نہیں سیکھے، اس لیے ان مسائل کو سیکھنا بھی انسان پر لازم ہوا کرتا ہے۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔